السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاری. اور خطبہ کا موضوع ہے دور حاضر کا تعلیمی معیار، ہمارا دین، ہمارا عمل اور ہمارے اخلاق. لمبی چھٹیوں کے بعد نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس اعتبار سے ہر گھرانے میں پڑھنے والے بچے، والدین، استاد اور اسکول وغیرہ مکمل تیاریوں میں ہیں. گزرا وقت گزر چکا ہے چھٹیوں میں، لمبی چھٹیوں میں، جبکہ بہترین موسم تھا. اور سعودی عرب آپ جانتے ہیں تقریباً رمضان سے لے کر حج تک دونوں عیدیں ایک ہی چھٹیوں میں. بہت کم آپ کو دنیا میں ایسا ملے گا، لیکن یہاں پر اسے خوبی سمجھے یا بعض لوگ اسے خرابی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت لمبی چھٹیوں میں بچے بگڑ جاتے ہیں. دوسرا دیکھا جائے خیر تو اس میں ہے رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، پھر اشہر الحرم میں سے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ بہترین مہینے ہیں. اگر ان مہینوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں تو یقیناً یہ چھٹیاں خوبیوں میں شمار ہوں گی، خامیوں میں نہیں، خرابیوں میں نہیں. لیکن اگر وقت ضائع ہوا تمام چھٹیوں میں، چاہے بہترین مہینوں میں ہے یا ان کے علاوہ ہو، تب تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے گزر وقت میں خرابی ہی خرابی ہے کہ اس انسان نے، ہم لوگوں نے اس فرصت میں جو حق ادا کرنا چاہیے تھا بھلائی کو پانے کے لیے اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے، اسے ہم قاصر رہے. الغرض جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا. اب حاضر اور مستقبل کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اس نظام تعلیم کے تعلق سے آج کل والدین کی بلکہ پورا معاشرہ جو ہے اس نئے تعلیمی سال کے لیے تیاری مصروف اور مشغول ہے. آپ دیکھیں اسٹیشنریز اور مارکیٹ میں آپ کو ہر جگہ یہی نظر آئے گا، بچوں کے بیگز ہیں، اسٹیشنری ہے، اور یہ ساز و سامان جو ہے اور رش لگا رہتا ہے. اچھی بات ہے، ضرورت کی چیزیں جو ہے لینی چاہیے. نئے سال میں بچے خوش ہو جاتے ہیں، نئے بیگ آ جاتے ہیں اور نئی کتابیں ملتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اسکولوں میں کمی نہیں، نہ اسکولوں کی کمی ہے نہ اسکولوں میں کمی ہے، استادوں کی کمی بھی نہیں ہے، پڑھنے والے بچوں کی کمی بھی نہیں ہے. بہترین اسکول موجود ہے، بہترین استاد موجود ہیں پڑھانے والے، اور بہترین ذمہ داران جو ہیں، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی موجود ہے.
اور بہترین اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، لیکن جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں دین کے اعتبار سے ہمارا دین کیسا ہے، کیسے نظر آتا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس نظام تعلیم سے نہ اپنے دین کو بہتر کیا ہے، نہ اپنے عمل کو بہتر کیا ہے، اور نہ ہی اپنے اخلاق بہتر کر سکے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ میں عام بات کر رہا ہوں جو ہمیں نظر آتا ہے، کرپشن عام ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، اور بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، والدین کے ساتھ بدسلوکی، قطع رحمی، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، ظلم، زیادتی وغیرہ معاشرے میں عام نظر آتی ہے۔ پڑھائی میں کثر تو نہ والدین نے چھوڑی ہے اور نہ ہی بچوں نے، اور نہ ہی اسکول نے۔ اب بچوں کے مارکس دیکھیں، عمدہ مارکس ہیں، خوبصورت، کارکردگی اسکول کی حد تک بہت پیاری ہے، سٹارز لے کے آتے ہیں بچے، لیکن ان بچوں کے رہن سہن کو دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے، یہی بچہ ہے پڑھائی میں کامیاب ہے، اخلاق میں ناکام کیوں ہے؟ پڑھائی میں کامیاب ہے، مارکس اس کے بہت اچھے ہیں، پاس ہوتا ہے اور بہترین پوزیشن لے کے آتا ہے، لیکن دین سے دور کیوں ہے؟ اسے وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، نماز وہ پڑھتا ہی جب دل کرتا ہے پڑھ لیتا ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بڑوں کی قدر احترام نہیں کرتا، رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس بچے میں خلل ہے، اسکول میں خلل ہے، والدین میں خرابی ہے، یا معاشرے خراب ہے؟ اصل میں کہیں پر تو کوئی خرابی ہے نا۔ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے، سسٹم قائم ہے، اگر آپ غور کریں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت ہم کرتے ہیں اس تعلیم کے لیے، آؤٹ کم آپ کے سامنے ہے۔ اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، ان کے بھی اسکول ہیں، ہمارے بھی اسکول ہیں، ان کے بھی ٹیچنگ سسٹم، ہمارے بھی ٹیچنگ سسٹم ہے، ان کے بھی اسٹوڈنٹ، ہمارے بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ جاپان کو دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ترقی یافتہ ملک ہے، بہت آگے ہے، اس نے دنیا کو ٹیکنالوجی میں محتاج کر کے رکھ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اسکول ہمارے اسکول میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان کے نظام تعلیم ہمارے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان کے اسٹوڈنٹس اور بچوں میں اور ہمارے بچوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کہاں پر ہے؟ کیسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہم بارک، ماشاء اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں خلل کہاں پر ہے، اپنے معاشرے کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم کے نظام سے، اپنے گھر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کہاں پر خلل، کہاں پر کوتاہی ہے، اسے ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں تاکہ ہم بھی بہتری کی طرف جا سکیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے دین، عمل اور اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے اور تعلیمی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت ہماری کیا ہے؟ والدین بچے کو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ بچہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ اور استاد کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ بچہ اسکول کیوں جاتا ہے؟ وہ
یہ محنت کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس تعلیم سے جو وہ حاصل کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے وہ سال کے وہ تقریباً 8 مہینے لگا دیتا ہے، روزانہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے تقریباً، ٹیوشن کے علاوہ اور باقی چیزوں کے علاوہ۔ بعض بچے 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے بھی پڑھتے بیچارے۔ یعنی کلاس 1 سے لے کے یونیورسٹی تک کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے، اور اس نیت کی اہمیت کیا ہے ہماری تعلیم میں؟ نیت سے مراد ہے اخلاص۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی ہماری نیت ویسے ہمارا عمل۔ جو ہم اپنے دل میں مقصد رکھتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم وہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے، ہم مخلص ہیں اپنے اس کام میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بہتری بھی ہوتی ہے اور پرفیکشن کی حد تک یہ عمل چلا جاتا ہے، احسان کے درجے تک۔ اور اگر نیت میں ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، تو ایسا عمل جو ہے صرف عمل رہ جاتا ہے، عادت سی رہ جاتی ہے، صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی۔ ہم بچوں کو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال ہے۔ جواب: بچہ پڑھ لکھ جائے گا، زندگی بنا لے گا، پیسہ کمائے گا، اور ہماری فیملی میں ہمیں سپورٹ کرے گا، فیملی کو سپورٹ کرے گا، اور دنیا کی اس ریس میں وہ بھی حصہ لے لے گا۔ ایک سوچ ہے۔ اکثر بچے سنتے ہیں ساری امیدیں تمہارے اوپر ہے، تم نے ہمارے حالات کو بدلنا ہے۔ بچپن سے یہ بچہ سنتا رہتا ہے اور فیملی کے حالات کا بوجھ اپنے چھوٹے سے کندھوں پر اٹھانا شروع کرتے بچپن سے، کہ اس نے اس پورے گھرانے کی حقیقت کو بدلنا ہے اور غربت کو مٹانا ہے اس بچے نے۔ بچہ کیوں اسکول جاتا ہے؟ کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ وہ پڑھ لکھ جائے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرے اور غربت مٹائے، یا جو بھی کمزوریاں ہیں انہیں دور کرے۔ استاد کے بچے کو پڑھاتا ہے، سیلری لیتا ہے، اس کو اپنے کام سے کام ہے، اس نے اس بچے کو پڑھانا ہے۔ یہ بچہ اس کے لیے وقتی طور پر ایک شخص ہے جسے اس نے یہ کتاب جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کے دماغ میں بٹھا دینی ہے۔ اس بچے کے اخلاق کیا ہے، اس بچے کا دین کیا ہے، اس بچے کا عمل کیا ہے، بیہیو کیسے کرتا ہے، بہت کم استاد اس کے تعلق سے سوچتے ہیں۔ ورنہ اکثر جو ہے یہ کتاب ہے، سبجیکٹ ہے، سائنس کا استاد جو ہے وہ بچے سے یہ سوال نہیں کرتا بیٹا آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، کہتا میرے سبجیکٹ سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ اور بعض اوقات اوپر سے یعنی ایڈمنسٹریشن سے بھی کچھ تعلیمات و انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے موضوع سے کام رکھنا ہے، کوئی اور بات نہیں چھیڑنی آپ نے۔ اگر ہماری نیت ابتدا سے، شروع سے یہ ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ علم نور ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی آیت جو وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس لیے کہ اس علم کے نور سے، روشنی سے یہ بچہ جو ہے متقی، پرہیزگار، اچھا سچا مسلمان بنے گا۔
یہ بچہ دیندار بنے گا، اس کا عمل اچھا ہوگا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، یہ اپنے علم کی روشنی سے ہمیں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ جو جہالت ہمارے اندر ہے اس کا خاتمہ بھی اسی بچے کے علم سے ہوگا۔ جو کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے جو ہم نہ حاصل کر سکے باہر سے، اب یہ بچہ ہے اس بہترین تعلیمی نظام میں جا کر اپنے آپ کو بھی سدھارے گا اور ہمیں بھی سدھارے گا، اور پھر اس معاشرے کو بھی سدھارے گا۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی کمزوریاں ہیں، ہم اپنے بچے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے کرپشن سے دور رہے گا، حرام کمائی سے دور رہے گا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جو بھی کام کرے گا اپنے رب کی رضا کے لیے کرے گا۔ ہم بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتے، غربت پر بھی ہم صبر کر سکتے ہیں، لیکن رب کی ناراضگی، بے برکتی اور حرام کمائی سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک بیج بونا ہے بچے کے دل میں، نیت ہے، مسلمان معاشرے کی ترقی کی نیت۔ ہماری پہچان ہمارا دین ہے، اگر ہماری نیت میں ہمارے دین کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر ہمارے عمل میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ یہ سوچ، یہ نیت ہم نے سب سے پہلے اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، پھر اس بچے کو بتانا ہے کہ اس نے اسکول کیوں جانا ہے، وہاں پہ جا کے اس نے وقت ضائع نہیں کرنا، اور نہ ہی عام بچے جیسے کرتے ہیں ویسے اس نے کرنا ہے، کہ صرف محض جانا ہے، پڑھائی لکھائی کرنی ہے، پڑھا لکھا ایک شخص انسان بن جانا ہے جو دین سے اور صحیح عمل سے اور اخلاق سے اور حسن اخلاق سے دور ہے۔ یا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ بچہ دیندار ہو یا نہ ہو، صحیح اس کا عمل ہو یا نہ ہو، اور اس کے اخلاق سے یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی ڈگری ہونی چاہیے، اس کے مارکس اچھے ہونے چاہیے، اس کی پڑھائی عمدہ ہونی چاہیے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے بھائی، اخلاص کی اہمیت اگر آپ دیکھیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اتنی عظیم ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اخلاص کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے، یعنی اخلاص نہیں تو کلمہ توحید بھی نہیں، اتنی اہمیت ہے اخلاص کی۔ اخلاص عمل صالح کی پہلی شرط ہے۔ عمل صالح اس وقت عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اخلاص عمل میں دیکھ لیں، آپ دین سے ہٹ کے بات میں کر رہا ہوں، آپ اپنے عمل میں اگر مخلص ہیں تو اس عمل میں پرفیکشن بھی آپ کو نظر آئے گی۔ میں نے مثال جاپان کی دی ہے، جس کی آبادی کی تقریباً 98% سے زیادہ بدھسٹ ہے، شرک کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اپنے کام سے مخلص ہیں، اپنے علم میں مخلص ہیں، اپنے عمل میں مخلص ہیں، اس حد تک کہ وہ اپنے سارے دنوں کی یہی سوچ رہتی ہے ہم اپنے اس کام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جس نے بھی کوئی بھی کام اخلاص کی بنیاد پہ کیا ہے، اس کام کی خیر و برکت اسے حاصل رہ کے رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کافر کیوں نہ ہو۔ دیکھ، کافر کے لیے دنیا آخرت ہے ہی نہیں۔ جب کافر اخلاص سے اپنا کام کرتا ہے، اس دنیا کو پانے کے لیے مخلص اپنے کام میں ہے، تو اس کا جو فائدہ اس دنیا میں اسے مل جاتا ہے، یہاں تک کہ پرفیکشن تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اہل ایمان جو ہیں، جو اپنے کام میں مخلص نہیں، وہ بھی ان کے محتاج بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الغرض اخلاص النیہ، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ استاد نے کیوں بچے کو پڑھانا ہے؟ اس کے سامنے اس کا رب ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بچوں کو پڑھاتا ہے، اپنے کام جو اسے سونپا گیا ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتا، تقوی کا راستہ خود بھی اختیار کرتا ہے، اور
کوشش کرتا ہے کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو وہ پڑھاتا ہے وہ بھی متقی پرہیزگار بن جائے. ہر بات پہ سچ، خود بھی سچی بات کرنا اور سچ کا سبق بھی دینا. جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اگر کوئی دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کسی اسٹوڈنٹ میں، اسے پیار سے سمجھاتے نصیحت کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اور یہ جو بچے اس کے سامنے بیٹھے ہیں اس کے ذمہ اس کے کندھوں پر ہے. یہ ہمارے مستقبل ہے، ہمارے قوم کا مستقبل ہے، ہماری امت کا مستقبل ہے. جیسے میں اپنے بچوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ اچھے اور سچے مسلمان بنے، یہ جو دوسروں کے بچے ہیں یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، ان کے لیے بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے ذمہ پیغام پہنچانا ہے اور صحیح طریقے سے خلاص نیت کے ساتھ عمل کرنا ہے. نتیجہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے انشاءاللہ اگر اچھا کریں گے خلوص نیت کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ہوگا. لیکن اگر ہماری نیت درست نہیں شروع سے اور ہم امید رکھتے ہیں اچھے بدلے کی اور اچھے نتیجے کی، تو یہ ممکنات میں سے نہیں. سب سے پہلے جو کرنا ہے اخلاص النیہ، اپنی نیت درست کر لیں اور یہ نیت بچوں کو بھی سمجھائے کہ بچے اپنی نیت درست کر لیں. صرف ہماری ذات نہیں، صرف ہمارا گھرانہ نہیں، صرف معاشرے کی حد تک نہیں، پوری قوم اور پوری امت کی بات ہے. آج کا بچہ کل کا لیڈر ہے، یہ کل کا ڈاکٹر ہے، کل کا انجینئر ہے، یہ کل کا خطیب ہے مسجد میں، کل کا عالم ہے جو درس دے گا. یہی بچے ہیں. آج اگر ہم ان کی نیتوں کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اخلاص ان کے دل میں بیج کی طرح بو دے، واللہ حالت بھی بدلے گی. بچے کی حالت سب سے پہلے بدلے گی. اس کا دین، اس کا عمل، اس کا اخلاق میں ضرور تبدیلی آئے گی. خیر کی طرف یہ بچہ ضرور راغب ہوگا اور اس بچے کی تبدیلی سے اس کے گھر والے، جب ان کی اپنی نیت بھی یہی ہے کہ وہ خیر چاہتے ہیں، ان میں بھی سدھار آئے گا، لازمی ہے الگ حکم سے. اور پھر معاشرے میں ہم رہتے ہیں، معاشرہ ہمارے گھرانوں سے بنا ہوا ہے. جب گھر گھر میں یہ خیر پھیلے گا انشاءاللہ معاشرے میں بدلے گا اور امت میں بھی اور قوم میں بھی ترقی آئے گی اور برکتیں بھی ہوگی اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوگی. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے احساس ذمہ داری. نیت تو ہم نے درست کر لی ہے لیکن ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہو رہا. بچوں کی تعلیم میں اور تربیت میں ذمہ دار کون ہے؟ باپ کہتے ہیں ماں ذمہ دار ہے، ماں کہتی ہے اسکول ذمہ دار ہے، اسکول کہتے ہیں ماں باپ ذمہ دار ہے. بچہ فٹ بال بن کے رہ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا ذمہ دار ہے یہ کون سی تربیت اور تعلیم ہے. یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں. گھر کا سربراہ وہی ذمہ دار ہے. بچے کی تعلیم کیسے ہونی چاہیے، اس کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، یہ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے باپ سے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اور واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نار، آگ سے. وقودها الناس والحجار، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. یہ آگ جس کے ایندھن انسان ہے، لوگ ہیں اور پتھر ہے، کیسی آگ ہوگی یہ؟ کتنی خوفناک آگ ہے یہ. جہنم کی آگ سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے. ابتدا کس سے ہے؟ انفسکم.
کس کی ذمہ داری ہے بچوں کو اپنے اہل عیال کو بچانا اس آگ سے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہارے سب ذمہ داروں کے تعلق سے سوال ہوگا قیامت کے دن، سخت سوال ہونے والے ہیں۔ ہر نعمت کا الگ الگ سوال ہوگا، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال اس ذمہ داروں کے تعلق سے بھی ہوگا کہ تمہارا گھرانہ تھا، تمہارے اہل و عیال تھے، بیوی بچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے واللہ۔ ہمارے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رحمت سے، اس خیر سے محروم ہیں، اس نعمت سے محروم ہیں، یا بیوی نہیں، یا بچے نہیں، یا دونوں نہیں، یا اگر ہیں تو عذاب بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ ماں کا ہے، ماں کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری، ماتحت ہے، باپ بھی ہے۔ گویا کہ ماں یہ نہ سمجھے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، بس میرے خاوند کے سر پہ ہے، میں بری ہوں، نہیں، وہ پہلے نمبر پہ، آپ دوسرے نمبر پہ ہے۔ پھر استاد کی ذمہ داری ہے، اسکول والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچہ وہاں پر گیا ہے، انہوں نے اسے ایک پڑھا لکھا تو بنا دیا ہے، یعنی امی نہیں رہا، پڑھ لکھ سکتا ہے، لیکن نہ اس کے دین کی فکر ہے ان کو، نہ اس کے عمل کی فکر، نہ اس کے اخلاق کی فکر ہے، ذمہ دار ہے۔ قاعدہ یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اگر اسکول کی ایڈمنسٹریشن استاد کو منع کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ بالکل چھوڑ دے، غلطی دے کے پھر بھی خاموش رہے، یا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ کا اخلاق آپ کے علم سے، نصیحت سے پہلے بولتا ہے۔ جو اہل صلاح ہوتے ہیں، جو خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ان کی زبان اور ان کے عمل سے پہلے بولتا ہے۔ نصیحت کرتے ہیں، بات کرنے سے پہلے انسان شکل و صورت کو دیکھ کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کے ہی خوش ہو کر بات کو مان لیتا ہے، وہ یقیناً سمجھتا ہے کہ واقعی میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن جب ہم خود اس خیر سے دور رہیں گے، جب ہم خود ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے قاصر رہیں گے اور ایک دوسرے پر پھینک کر یہ کہیں گے تم ذمہ دار ہو، کہتے ہیں نہیں، تم ذمہ دار ہو بچے کے بگڑنے میں، جبکہ ذمہ دار سب ہیں، اور سب سے بڑا ذمہ دار گھر کا سربراہ ہے۔ ذمہ داری، احساس ذمہ داری کے ساتھ سب اس میں شامل ہیں، یہاں تک کہ مسجد کا امام بھی اس میں شامل، ذمہ داری میں شامل ہے۔ جمعہ خطبے میں کیا نصیحت کرتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہفتے میں ایک دن مقرر ہے جمعہ کا دن، اور جمعہ کے خطبے میں خطیب کی بات کو سننا واجب ہے، یہاں تک کہ آپ مصروف مشغول کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتے، ورنہ جمعہ کا ثواب آپ کا چلا گیا۔ میں مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھایا ہے یا چھوا ہے اور اس کا دھیان اس کنکر کی طرف چلا گیا ہے، جمعہ خطبے سے دھیان ہٹ گیا ہے، فقد لغا، اسے لغو کیا ہے، یعنی جمعے کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وعید کیوں ہے، کس لیے ہے؟ جمعہ خطبے کی اہمیت ہے۔ جب خطبے کی یہ اہمیت ہے تو خطبے کا مادہ، موضوع کیا ہونا چاہیے، اور خطیب کیا نصیحت کرتا ہے، اسے کیا بات کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے خطبوں میں نصیحت نہ ہو، دین، عمل اور اخلاق کو بہتر کرنے کی نصیحت نہ ہو، تو پھر ہمارے خطبے میں ہے کیا؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے مکمل معاشرہ ذمہ دار ہے، معاشرے کی سدھار میں اور بگاڑ میں، جس کی پہلی اینٹ یہ بچہ ہے۔ تیسری چیز، اپنے نظام تعلیم کو، معیار کو بہتر کرنے کے لیے اتقان العمل ہے۔ جو عمل ہم کرتے ہیں، بچے کا پڑھنا، استاد کا پڑھانا، والدین کی ذمہ داری بچے کی تعلیم میں، گھر کو سنبھالنے میں، بچے کی تربیت میں، اور اپنے روزمرہ جاب و عمل جو ہے، جو وہ کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں،
بیوی کے گھر میں رہن سہن اور جو وہ کام کرتے اپنے گھر میں، اس سب میں اتقان اور پرفیکشن کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو دروازوں سے۔ ہر چیز کے اصول ہیں، علم اور تعلیم کے بھی اصول ہیں، ذمہ داری کے بھی اصول ہیں کہ ذمہ داری نبھانے کے بھی اصول ہیں، بچے کے پڑھنے کے بھی اصول، اسے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، استاد کے پڑھانے کے بھی اصول ہیں، اسکول کے بھی اصول ہیں، گھر کے اندر رہن سہن کے بھی اصول ہیں کہ ماں نے کیسے رہنا اور کس طریقے سے اپنے گھر میں جو عمل کرتی ہے وہ کس طریقے سے اس میں اتقان اور احسان پرفیکشن ہونی چاہیے۔ بچہ جب اسکول جاتا ہے 5 یا 6 یا 7 گھنٹے لگا کے آتا ہے، ہم نے اپنے بچے سے کب یہ پوچھا کہ آج وہ ان 7 گھنٹوں میں کیا اچھی اور نئی چیز سیکھ کے آیا ہے، اور کیا وہ چیز ہے جو اس نے آج اپنے رب سے قریب کر دیا ہے؟ گزارا 7 گھنٹوں میں کوئی ایسا 1 منٹ بھی نہیں تھا جس سے بچہ اپنے رب کے تھوڑا سا اور قریب ہوا ہو۔ ہونا تو چاہیے کہ نہیں؟ پوچھا نہیں ہے کیونکہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ استاد نے پڑھاتے ہوئے کون سے ایسا عمل کیا ہے جس سے اپنے رب سے تھوڑا قریب ہوا ہے، رب کو راضی کیا ہے؟ گھر میں عورت نے وہ کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوئی ہے؟ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل میں اتقان ہوتا ہے، پرفیکشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا یہ سوچ عمل کرتا ہے کہ میں کچھ ایسا جس سے رب راضی ہو جائے، اور اتقان العمل اصول کے بنیاد پہ ہوتا ہے۔ وقت ضائع نہ ہو، اگر بچے نے پڑھنا ہے تو وقت مقرر کریں، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالیں۔ وہ کوئی مشین نہیں، وہ بھی انسان کا بچہ ہی ہے۔ بعض گھر میں نے دیکھا، لمسا پر رحم فرمائے، بچہ صبح اٹھتا ہے اسکول کے لیے، اسکول جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے، ٹیوشن کے کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد وہ واپس آتا ہے قرآن مجید پڑھانے کے لیے، مولوی صاحب آئے ہوتے گھر میں، وہاں پر اس نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، عشاء ہو جاتی ہے۔ عشاء کے بعد بچے کو کہتے ہیں آپ نے اگر کچھ کھیلنا ہے تو کھیل لو، اس کی اپنی زندگی بھی چاہے کہ ہم محصور ہے، اب عشاء کی نماز میں اس کے پاس کیا طاقت ہوگی اور کیا وہ کر سکے گا؟ وہ کھیلتے کھیلتے سو جاتا ہے، گر کے سو جاتا ہے، اس کا پورا ہفتہ ایسے گزرتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کب؟ جب چھٹی ہوتی ہے، یعنی اس نے جان چھڑائی ہے اس پڑھائی سے جو اس کے لیے عذاب بن کے نہیں پورا ہفتہ۔ اس بچے کے علم اور عمل میں کوئی برکت ہوگی؟ پرفیکشن اتقان دور کی بات ہے۔ میں حیران ہوں، میں نے بات بھی کی بعض والدین سے، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں روٹین ہے، ایسے ہوتا ہے۔ دیکھ قرآن نہیں پڑھیں گے بچے، قرآن نہیں پڑھ سکے گا، وہ لازمی ہے، قرآن کی تلاوت کم سے کم تو کر لے، تلفظ اپنا ٹھیک کر لے، اور کوئی ٹائم بچتا نہیں ہے۔ اب تعلیم معیار اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ٹیوشن بھی لازمی ہے۔ ٹیوشن کے لیے وقت ہم رکھتے ہیں، سبجیکٹ بہت بڑے بڑے سبجیکٹس ہیں، اب انگلش میڈیم میں مثال میں بچہ پڑھتا ہے اور کمپٹیشن ہے تو وقت کم پڑ جاتا ہے۔ اگر بچہ آ کے سو جائے 1-2 گھنٹہ، عصر سے مغرب کا وقت کم پڑ جاتا ہے۔ ہم نے استاد کو کہا ہے کہ اس نے مکمل ہوم ورک بھی کرانا ہے اور آج کا سبق بھی پڑھانا ہے، کل کا سبق بھی ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے، تو اتنا وقت 4 کتابوں میں یا 5 کتابوں میں، یا اس نے اگر پڑھنی تو روزانہ کہ 2 بھی کتابیں لیں، 3 کتابیں لے لیں، تب بھی کم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں اور یہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ کیا بچہ کر پائے؟ بچہ تو کر رہا ہے۔ مارکس دیکھے بچے کے مارکس بہت اچھے ہیں، بس بچہ اچھے مارکس لے کے آیا تو ان کے لیے ٹھیک ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے۔
اندر سے بچہ ٹوٹ رہا ہے، اندر سے بچہ نفرت کر رہا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے اس تعلیمی نظام سے، اپنی زندگی سے وہ تنگ، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کو سرٹیفکیٹ چاہیے جس میں A1 سے کم نہیں یا A+ سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایکسیلنٹ ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن میں کہتے ہیں تم نے ہمارا سر اونچا کر دیا ہے، ہم تم پر فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بچہ آہستہ سے جب بڑا ہوتا جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کیسے منوائے گا۔ سرٹیفکیٹ دکھا دیتا ہے، وہ اس میں تو A1 ہے، نماز نہیں پڑھتا، چلو کوئی بندی پڑھے گا، بڑھ ہو کے پڑھ لے گا، مارکس تو اچھے ہیں نا، پڑھائی تو اچھی جا رہی ہے اس کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بدتمیزی کر لیتا ہے، چلو کوئی سدھر جائے گا، بیچارہ پڑھتا ہے، تھک جاتا ہے، تو کبھی بدتمیزی پر بھی خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے کہ اسے اول پوزیشن لے کے آنی ہے، اول پوزیشن ہے، اس کا نام ہے اسکول میں۔ ہم سر اٹھا کے اسکول میں داخل ہوتے، سب کہتے ہیں فلان کا باپ ہے، اس کے اخلاق جیسے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بدتمیزی کرتا ہے، چڑچڑا پن ہو ہی جاتا ہے، بیچارہ سارا دن پڑھتا رہتا ہے، تو اسے چڑچڑے پن میں تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں، یہ اسی میں بڑھتا رہتا ہے، اس کی تربیت اسی پہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے اور والدین اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ والدین 20 سال پہلے سے کیا کر رہے تھے اور آج اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ وقت واپس نہیں جاتا اور نہ ہی اس بگاڑ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ معاشرے میں جو کرپشن ہے، جو معاشرے میں جو مصیبتیں نظر آتی ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ بچے کو، اصل میں یہ سرٹیفکیٹ بچے کے ریفلیکشن نہیں ہے، یہ بچے کے صرف ایک زاویے کی بات ہے۔ ایک اینگل سے دیکھے بچے کو تو یہاں پر وہ کامیاب ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کامیابی میں سے ایک جز کی ثبوت ہے یہ بس۔ اس کے بعد اصل کامیابی کہاں پر ہے، اس کا دین، اس کا عمل، اس کا اخلاق کیسا ہے، کیا وہ رب کو ناراض کرنے یا راضی کرنے والا ہے، اس کے عمل میں پرفیکشن ہے کہ نہیں ہے۔ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، علم ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، علم ہے لیکن دین نہیں ہے، تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیسے کامیابی کہتے ہیں؟ کس زبان میں اسے کامیابی کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ اس لیے اللہ کے لیے دھوکے میں نہ رہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے یہ کہ بچے کا سرٹیفکیٹ چمکتا ہوا چاہیے، سٹار سے بھرا ہو، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ یہاں پر بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف دھکیل رہے اور خود بھی اسی کی طرف جا رہے، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، یاد رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کے نمبر اچھے نہیں ہونے چاہیے، لیکن کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے یہ۔ کامیاب بچہ وہ ہوتا ہے جو حقوق کی ادائیگی جانتا ہے، جس کی تربیت، جس کی تعلیم کی اساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو۔ الغرض تو علم میں، عمل میں پرفیکشن، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے بچے خود مدد نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے چوتھے نمبر پہ حلال کمائی ہے۔ حلال کمائی کا اثر بچوں کی تعلیم و تربیت تک جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے اگر میں حرام کماتا ہوں اور بچوں کی تعلیم میں یا ان کے کھانے پینے میں یا اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں تو وہ بچے اس حرام سے بچے ہوئے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر اگتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ دوسری حدیث فالنار اولا بھی، جہنم کی آگ اس کے لیے اولا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حرام کمائی سے ایسی بے برکتی ہوتی ہے جس میں رشوت شامل ہے، ظلم ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یا ناانصافی سے کسی کوئی مال ہتھیا ہے، کوئی بھی اس کا طریقہ ہو جس میں دھوکہ ہے، خرید و فروخت وغیرہ میں، سب اس میں مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ کسی بھی ذریعے سے اگر حرام کمائی ہے اس کا اثر بچے کے دین میں، بچے کے عمل و اخلاق میں لازمی آئے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی حرام کمائی ہو۔ دیکھیے علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ایکسیپشنز الگ بات ہے، اس بات نہیں کر رہا میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے جو خود حرام کماتے ہیں
اور بچے سے اچھے اخلاق کی توقع کرتے ہیں نہ رکھیں، اچھی توقع نہ رکھیں. اس کا بدلہ آپ کو ملے گا اس حرام کمائی کا جب آپ اپنے بچے کے محتاج ہو جاؤ گے. دیکھنا پھر یہ بچہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. واللہ بعض لوگ روتے ہوئے آئے، کاش ہم اس وقت سنبھل جاتے، حرام نہ کماتے، تو آج ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی اپنے ہی بچوں سے نہ ہوتی. اعتراف جرم، لیکن اب اس اعتراف کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک، تم نے جو توبہ کی ہے الحمدللہ اچھی بات ہے، توبہ کر لی ہے. جب اب کمائی بھی نہیں کر رہے ہو، ریٹائر ہو چکے ہو، آمدنی کا کوئی اب ذریعہ بھی نہیں ہے، اپنے بچوں کے محتاج ہو چکے ہو، اب اس توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ توبہ تب کرنی تھی جب رشوت لیتے تھے، جب حرام کماتے تھے، جب ظلم کرتے تھے، جب دھوکے دہی سے خرید و فروخت کرتے تھے. اس وقت تو نہیں کی. وقت گزرتا گیا، یوں گزرتا گیا، پتہ بھی تک نہ چلا، اور اچانک بریک آ کے لگی، ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، اس قابل ہے ہی نہیں کہ کام کر سکیں، اب بچوں کے محتاج ہو گئے ہیں. اب یہی بچے بدسلوکی کرتے ہیں. بعض بچے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ. بد زبان بد کلامی سے بڑھ کر نعوذ باللہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئی ہے. اور ایک باپ خود اعتراف کر رہا تھا، اس کی وجہ میں خود ہوں. جبکہ مطلب یہ نہیں کہ بچہ بے قصور ہے. دیکھیں بچے اف تک نہیں کہہ سکتے، والدین ظالم ہیں، مجرم ہیں، رشوت خور ہیں، جو بھی ہے وہ جانوں کا رب جانے. بچے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اف تک اپنے والدین کے سامنے کہیں. والدین غلطی کرتے ہیں، ان کا رب ہے حساب لینے والا. آپ نصیحت کریں اگر آپ سمجھدار ہیں، پیار سے سمجھائیں، نصیحت کریں، لیکن بدتمیزی سے پیش آنا، نعوذ باللہ. بعض یعنی ایک شخص اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا تو کسی ملامت کی ہے، بھئی تمہارا باپ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سدھرتا ہی نہیں ہے، کئی دفعہ سمجھائے سمجھتا ہی نہیں ہے، اب اس کو عقل آئے گی. یعنی باپ کو عقل مار سے آئے گی. کہتے ہیں مجھے ایسے مارتا تھا، وہ یہ کہتا تھا تمہیں عقل ایسی آئے گی، اور آج اس کو عقل ایسی آئے گی، مجھے پتہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اگر وہ ناجائز ہاتھ اٹھائے تمہارے اوپر اور غلط طریقے سے تمہیں مارا تھا، ظلم کیا تھا، ظلم تم کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیں ظلم کا بدلہ ظلم سے ہوتا ہے کیا؟ اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور آپ انصاف سے کام لیں. آپ ان کو معاف کر دیں جو آپ پر ظلم کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس نے ایسا کہ اس لیے میں بھی یہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ. الغرض حلال کمائی کہ بچوں کی تعلیم میں بھی اثر ہے، تربیت میں بھی اثر ہے، معاشرے میں بھی اثر ہے، قوم میں بھی اثر ہو، پوری امت میں اس کا اثر ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حرام کمائی سے ہمارا معاشرے کا کوئی تعلق نہیں، گھرانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہرگز نہیں. معاشرے کی بنیادی اینٹوں میں سے ہم بھی ایک اینٹ ہیں. اگر یہ اینٹ کمزور ہے پوری دیوار کمزور ہو جاتی ہے، یاد رکھیں. اور جہاں پر اکثر اینٹیں ہی کمزور تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. 4 ہو گئے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے. 5ویں بات، تربیت کی ذمہ داری. تعلیم کی بات ہم نے کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت ایک ہی چیز ہے، جبکہ دونوں میں فرق ہے. دیکھیں تربیت پہلے ہوتی ہے، تربیت گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے. تعلیم کے لیے اسکول کی طرف بچہ رخ کرتا ہے. تربیت جیسے تعلیم کے بھی ذمہ دار ہم ہیں کہ کس اسکول میں جانا ہے اور ہمیں کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے، لیکن تربیت گھر کے اندر شروع ہوتی ہے. اور تربیت کے لیے ہمارے پاس اساس ہونی چاہیے. بچے ہمارے تعلیم یافتہ تو ہیں، یعنی پڑھے لکھے تو ہیں، دین میں کمزوری، عمل و اخلاق میں کمزوری کی بنیادی وجوہات میں سے وجہ کیا ہے کہ تربیت میں کمی ہے. اسکول بچے کو تعلیم تو دے دیتے ہیں، بہت کم اسکول ہیں جو تربیت کے ذمہ بھی لیتے ہیں، اور صرف تعلیم بغیر تربیت کے ناقص تعلیم ہے، اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی. کیونکہ صرف پڑھ لکھ جانا اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کافی نہیں ہے. پڑھنا لکھنا ایک حصہ ہے سدھار کا. اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کی جو نشو ہے، جو نمو ہے، کس طریقے سے ہوئی ہے. تربیت کا ماحول بہت ضروری ہے. گھر کے اندر بچوں کو کیا ماحول ملتا ہے؟
اگر والدین سچ نہ بولے، والدین جھگڑتے رہے، والدین غیبت کرے، چغلخوری کرے، تو بچے ایسے ایسے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، بچہ اسکول میں تو ضرور جائے گا، لیکن بچے میں سدھار نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی تربیت کی بنیاد درست نہ ہو۔ اسکول میں پڑھتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، پڑھ کے آیا ہے، گھر میں آتے باپ جھوٹ بولتا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کرنا کیا ہے۔ اچھا جھوٹ ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، وہ پہلے یہ کنفیوز ہوتا ہے کہ استاد نے کچھ کہا ہے اور گھر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، کیا یہ کتاب کی حد تک ہے یا اس پہ عمل بھی واقعی کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کتاب کی حد تک ہے، کہ پڑھنے کرنا نہیں ہے۔ اگر کرنا ہو تو سب سے پہلے میرا باپ کرتا ہے، جب میرا باپ یہ نہیں کرتا اس مطلب یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ بچے کی جو اسوہ حسن اس کا والد ہے، بہترین نمونہ اس کے لیے۔ ہم بہترین نمونہ اپنے اولاد کے ہیں، ہمارے حرکات و سکنات سے بچے سیکھتے ہیں۔ آپ سب سے بہترین اسکول بھرتی کر لیں بچے کو، اور جو وہ پڑھتے اس کے خلاف ورزی خود کر کے اگر عمل کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے جو بچہ پڑھ کے آیا ہے، آئے دیکھیں کہ بچہ وہ نہیں کرے گا جو اس نے پڑھا، وہ کرے گا جو آپ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من مولود یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت کون سی ہے؟ اچھی فطرت، اسلام کی فطرت، یعنی بچہ پاک پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ خالی برتن ہوتا ہے، اس خالی برتن میں آپ جو بھی بھر لیں آپ کی مرضی ہے، اس میں آپ پانی بھر کے پئیں آپ کی مرضی ہے، نعوذ باللہ شراب بھر کے پئیں آپ کی مرضی ہے، برتن تو برتن ہی ہے۔ اس کا دماغ، اس کا دل صاف اور پاک ہے، دنیا میں آیا ہے، نو مولود ہے، فابواہ، بس اس کے دونوں ماں باپ۔ اب دیکھیں والدین کا حیثیت دیکھیں تربیت میں اور اہمیت دیکھیں، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ یہودی کا بچہ بھی مسلمان ہی پیدا ہوا ہے، لیکن یہودی کیوں بنا؟ ماں باپ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے۔ اس کی تربیت یہودیت پر یہودی بن گیا، اس کی تربیت نصرانیت پہ نصرانی بن گیا، اس کی تربیت مجوسی پہ وہ مجوسی بن گیا، اس کی تربیت جھوٹ پر وہ جھوٹا بن گیا، اس کی تربیت دھوکے فریب پر ہوئی، دھوکے باز ہو گیا، فریبی ہو گیا۔ اس کی تربیت جس چیز پہ ہوتی ہے بچہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بچے کی تربیت غلط کرتے ہیں اور نتیجہ اچھا چاہتے ہیں۔ نتیجہ ہمیں سے کون اچھا نہیں چاہتا؟ سب اچھا چاہتے ہیں نا۔ نتیجہ اچھا ہے لیکن بنیاد غلط ہے، کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ تو بنیاد ٹھیک کرے نا، نتیجہ بھی ٹھیک نکلے گا۔ آخر میں ایک اور اہم بات، گھر کا ماحول تو ہم نے بتا دیا ہے کہ تربیت کے لازمی ہے۔ بچے کے دوست اور احباب اور دوستی کس کس سے لگاتا ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ بچے کی تعلیم میں، تربیت میں، اس کے دین، اس کے امر و اخلاق کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بچے سے مراد ہر بچہ ہے، اور وہ بڑے بھی ہیں جو ابھی بچپنے کا شکار ہے، اور ایسے اکثر پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ داڑھی والے بچے دیکھیں آپ نے، داڑھی، قصور داڑھی کا نہیں ہے، داڑھی اس لیے مطلب اب بڑا ہو چکا ہے، اب اس کی عمر 25 سال 20 سال سے اوپر ہوگی، اس کی داڑھی منہ پہ آ گئی ہے، بعض کی داڑھی سفید بھی ہو گئی ہے، ابھی بھی بچپنا ہے۔ داڑھی والے بچے اور سفید داڑھی والے بچے بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو اب سب پہ رحم فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماحول ایسا ملا ہے، غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنی ہے، بس شغل کرنا ہے، موج مستی ہے، وقت ضائع کرنا ہے، سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، کوئی ٹوکنے والا کوئی روکنے والا نہیں۔ بعض ایسے بھی جو ویڈیو گیمز ابھی تک بھی کھیلتے ہیں اور کافی دیر تک کھیلتے رہتے، 4 5 گھنٹے۔ سبحان اللہ۔ نماز کا وقت آیا چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں۔
یہ وہ بڑے ہیں جو ابھی بچے ہیں، بچپن ابھی موجود ہے۔ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے والے بڑے بھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے، اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کا اپنے گھر کے اندر اثر رسوخ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھارتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سدھارتا ہے، اور خواہش مند رہتا ہے کہ معاشرے کو بھی سدھارے، وہ اپنی قوم اور اپنی امت کی فکر مند رہتا ہے۔ یہ مرد ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں، جو والدین کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، جو صلہ رحمی جانتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں۔ ماحول جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی آپ کی پہچان ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول کا ماحول بہت اچھا ہے، وہاں پر استاد ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور پرنسپل بھی ہے، کافی سخت پرنسپل ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک حد تک تو بات یہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسکول میں تو وہ کچھ کنٹرول کرتے ہیں، اسکول کے باہر وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اور کئی ایسے بچے پکڑے گئے ہیں اسکولوں میں جو منشیات فروش نکلے ہیں، خبریں سنی ہیں کہ نہیں آپ نے؟ اسکول میں پکڑے گئے ہیں کہ نہیں؟ اب منشیات کا اسکول میں لے کے جانا اور وہاں پر اس کو بیچنا یا بچوں میں عام کرنا، اور یہ بچے جو یہ کام کر رہے ہیں اس نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کوئی ماحول اس کو ملا ہے جس میں اس کی وجہ سے اس نے کیا ہے۔ اب خود بھی نشے کا شکار ہے، پھر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ اسکولوں میں اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ سب اسکولوں میں نہیں، جہاں پر وہیں کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ ہم یہ تسلی رکھیں کہ بچہ اسکول جاتا ہے تو ماحول بھی اس کا اچھا ہے۔ جب تک آپ ماحول کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تب تک آپ کے بچے کے ماحول کو آپ جان بھی نہیں سکتے، اور آپ تسلی بھی نہیں رکھ سکتے ماحول اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بچے کے ساتھ کون اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، اس کا دین کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ جاننا لازمی ہے۔ اگر اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ماحول دوستوں کا ماحول کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ثانوی چیز ہے، اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آپ اچھے نتیجے کا انتظار نہ کریں، امید نہ رکھیں اچھے نتیجے کی، کیونکہ الصاحب ساحب، دوست کھینچ کے رکھ دیتے ہیں، بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اگر خیر کا ماحول ہے، تقوی کا ماحول ہے، اللہ سے ڈرنے کا ماحول ہے تو اچھی بات ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، تربیت ہے، ایمان ہے، تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، حسن اخلاق ہے، اتقان العمل ہے، سب اگر چیزیں موجود ہیں تو ایسے دوست ہونے چاہیے۔ بلکہ آپ کو چاہیے کہ بچوں کو یہ تربیت اس چیز پہ تربیت کرے کہ آپ کے اسکول میں سے ان بچوں کے ساتھ دوستی لگائیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، جو نمازی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا دین اچھا ہے، جس کا عقیدہ اچھا ہے، جس کا منہج اچھا ہے۔ بچہ اگر سمجھدار چیز سمجھتا ہے تو اس کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بچے کس دوست کی تلاش میں ہے۔ اسکولوں میں دوستی کیسے لگتی ہے؟ کلاس روم میں جو آپ کلاس میں آپ کے دوست بن گئے، جو آپ کے قریب زیادہ بیٹھتے ہیں، تکے پہ دوستی بن جاتی ہے۔ جو آپ کے ڈیسک کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ دیکھیے کلاس میٹ تو ہے، دوستی ایک اور چیز ہوتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اکثر وقت گزارتے ہیں، اور آپ اس کے اخلاق بھی لے لیتے ہیں۔ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کے اخلاق، اس کی بات کرنے کا طریقہ، اب اسے 6 گھنٹے اس بچے کے ساتھ گزارنے ہیں۔ بات دیکھیے بعد میں اسٹمر کرتے ہیں، یعنی بولتے ہیں، ہکلاتے ہیں۔ جو بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ وقت بعد دیکھیں وہ بھی ہکلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی فیل کیا آپ نے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ ہکلاتے نہیں تھا، ٹھیک بولتا تھا، لیکن کیونکہ ایسا اس کو دوست ملا ہے جو بات کرتے ہوئے یوں رک رک کے بات کرتا ہے، جبکہ اس کی میں نہیں کہ اسے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے، اور کہ بچے بھی تھوڑا اسٹیمر آئے تو کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اچھی بات ہے۔ اگر یہ بچہ اچھا ہے، اس کے اخلاق دین اچھے ہیں، دوستی رکھنی چاہیے۔ یہ خلل تو رب کی طرف سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ کہوں اثر کتنا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لسانوی چیز کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم ہیں نا سنبھالنے والے جناب کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو سنبھالے، گھر سنبھالنا دور کی بات ہے۔
بہت کام تھکا آتا ہے، مشکل سے اس کو کچھ وقت ملتا ہے وہ لگا دیتا ہے نیوز چینلز میں یا سوشل میڈیا میں، چیٹنگ میں یا فیس بک میں، وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور موبائل کئی دفعہ یعنی بچے خود آ کے بتاتے ہیں کہ باپ سو رہا تو موبائل جو ہے نا اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا نیند میں گم، یعنی وہ کام کرتے موبائل ہاتھ میں، وہ کام کرتے کرتے سو گیا. سبحان اللہ. تو وقت کی ضرورت ہے. آخر میں وقت بچوں کے لیے نکالیں، وقت کی سخت ضرورت ہے. بچوں کو وقت دیں اور ایک خاص مقرر وقت اس پورے موضوع کو سمیٹنے کے لیے آخر میں خاص وقت نکالیں بچوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اور اپنی سب ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے. جب تک آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر بچے کی تربیت اور تعلیم میں کوئی سدھار اور کامیابی ممکن نہیں ہے. آپ وقت دینا ہے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے بچے سے پوچھیں، انٹریکٹ کریں، اس سے دیکھیں وہ کیا وہ کر کے آیا ہے، اس کے اخلاق میں سدھار آ رہا ہے کہ بگاڑ آ رہا ہے، اس کے رہن سہن میں، اس کے بات کرنے کے طریقے میں، اس کی پڑھائی میں، اس کی تربیت میں کوئی نقص ہے تو وقت نکال کر اس سے درست کریں. اگر وقت نہیں ہے تو بچے کو پڑوسی نہیں وقت نکال کے سمجھائیں گے، نہ استاد کے پاس اسکول میں کوئی وقت ہے، نہ اسکول والوں کے پاس کوئی وقت ہے، اور نہ ہی معاشرے کے پاس کوئی وقت ہے آپ کے بچے کو سنبھالیں. وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے. اس لیے وقت نکال کر بچوں کے سدھار کے لیے، اپنے ہی مستقبل کے لیے، اپنی قوم اور امت کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اس پیارے بچے کو اپنے قیمتی اور پیارے وقت میں تھوڑا سا وقت درکار ہے. اور انشاءاللہ جب یہ ساری خوبیاں مل جائیں گی، اخلاص نیت ہے، اتقان العمل ہے اور اچھا ماحول ہے، آپ وقت بھی نکالیں گے، یہ سب خوبیاں مل جائیں گی انشاءاللہ. معاشرے میں سدھار بھی ہوگا، ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری بھی آئے گی اور تربیت میں بھی بہتری آئے گی، ہمارا دین عمل و اخلاق میں بھی بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آن سنت پر چلنے کی منہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمیں ہمارے دین کو، عمل کو، اخلاق کو بہتر بنائے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت و تعلیم میں جو ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری پر صحیح اتریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی کوتاہی اور کمیاں ہم دور کریں اپنے اندر میں سے، اپنے بچوں کے اندر میں سے، اور جو بھی ہمارے کمی اور کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.